فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صلوات۔ شب شہادت راضیہ مرضیہ طاہرہ محدثہ عقیلہ ام ابیہا ہے۔ وہ بی بی جس نے ہم پر کرم کیا کہ اپنے ذکر گزاروں میں اور مدحت گزاروں میں ہمارا نام ثبت کیا۔ میں اور مجھ سے پیشرو شعراء کرام اور بوستان زہرا کی بلبلوں نے جو اپنی آوازوں کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی خطابت کے ذریعے جو سیدہ کی خدمت کی ہے، یہ بی بی کا ہم پہ احسان ہے۔ جتنے بھی علماء کرام، افاضل محترم، طلاب دینیہ، زائرین کرام اور سیدہ معصومہ قم کی زیارت کرنے والے یہاں زائرین حاضر ہیں، یہ ایک شکر کا سجدہ ضرور کریں کہ ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس دروازے سے ہٹ کر رہتے ہیں، جو لوگ اس دروازے سے دور دور رہتے ہیں، وہ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی خراب ہے۔ میں اپنے لیے اس سے زیادہ شاید کوئی اور فضیلت اور حیثیت نہیں سمجھتا کہ حرم حضرت معصومہ نے ہمیں ذاکرین اہل بیت میں شمار کیا ہے اور خدمت گزاران اہل بیت میں ہم سب کو اللہ تادم مرگ شمار رکھے۔ خاص طور پر شکر گزار ہوں ہندوستان سے متعلق اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، بھائیوں کا، مہمانوں کا، زائرین کا، جنہوں نے اس سے روزہ مجالس اعضاء میں اپنی محنتوں کا
اور اپنی ریاضتوں کا ایک اثر یہ دیا کہ ہم بارڈروں کے باوجود بھی جدا نہیں ہیں۔ ہم پاسپورٹوں کے اور ویزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا۔ توجہ ہے حضرات کی، اہل بیت سے جڑنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کے اس کونے میں بھی ہیں اور دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کے لیے خاص طور پر بی بی کے حرم میں دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم شب شہادت حضرت معصومہ کے حرم میں ہیں۔ گزارش کروں گا کہ آج کی رات، کل کا دن اور کل آنے والی شام غریباں اپنے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم بی بی کے ذکر سے خالی نہ رہیں، اور ایسا ہی ہے، آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی 2 مجلسوں میں بھی جس آیت کو تلاوت کیا، آج پھر اسی آیت کو تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت جناب زہرا نے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو اس لیے عنوان قرار دیا تھا اور دیا ہے کہ جو بی بی کو راضی کرے گا وہی اللہ کا مسلمان ہے، اور جو سیدہ کو ناراض کر دے گا وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی نے آیت تلاوت کر کے بتایا ہے۔ بی بی اپنے دشمنوں سے خطاب کر رہی ہیں، اپنے مخالفوں سے خطاب کر رہی ہیں، اور یہ کمال ہے اس گھرانے کے بولنے کا، یہ کمال ہے اس گھرانے کے فن کا، یہ کمال ہے اس گھرانے کے کمال کا کہ یہ جب بولتے ہیں تو مجمع سے متاثر ہو کر نہیں بولتے، بلکہ مجمع کو متاثر کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اگر خطیب اس مجمع میں خطاب کر رہا ہو جو مجمع اس کا موافق نہ ہو، وہ مجمع اس کے دشمنوں کا ہو، تو یقیناً خطابت میں وہ رنگ اور وہ دم نہیں ہوگا جو موافق مجمع میں رنگ اور دم ہوتا ہے۔ لیکن سلام ہو زہرا پر، سارا مدینہ دنیا داری میں مبتلا ہے اور بی بی کو چھوڑ چکا ہے، اور بی بی جب خطبہ دینے آ رہی ہیں تو سیدہ کا اپنے علم پر اتنا تصرف ہے کہ بی بی نے اپنے مدعا کو اور فدق کے مسئلے کو اس خطبہ فدقیہ میں سب سے آخر میں بیان کیا ہے۔ اگر سیدہ نے پہلے بیان کر دیا ہوتا تو شاید یہ کہا جاتا کہ سیدہ جذبات میں تھیں، سیدہ غصے میں تھیں، سیدہ غضب میں تھیں، سیدہ نے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ توجہ ہے برات کی، پھر سیدہ نے نبی کی رسالت کا بیان دیا ہے، پھر سیدہ نے بعثت کے فائدوں کو بیان کیا ہے، اور یہ کیسے ہو جائے کہ نبی کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، اور سیدہ نے نبی کے فوراً بعد مولا علی کا ذکر کیا ہے، اور پھر سیدہ زہرا نے قرآن مجید سے اپنے وارث پیغمبر ہونے کو ثابت کیا ہے۔ تم تو کل تک کہتے رہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ تم ذرا اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہیں تو کتاب خدا بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور بی بی نے اس حصے میں، اپنے خطبے کے اس حصے کے اندر، کیونکہ آخری مجلس سے میں جلدی سے فہرست بیان کر دوں کچھ بی بی نے خطبے میں موضوعات دیے ہیں، اس حصے میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد سیدہ نے حالات پر گفتگو فرمائی ہے، اور حالات پر گفتگو فرمانے کے بعد میری بی بی نے پھر کہا ہے کہ جو اس دنیا میں صاحب ایمان ہے اسے صاحب تقوی بھی ہونا ہوگا، اور اگر صاحب تقوی اس کا حق ادا کر کے ہو تو پھر صاحب تقوی شمار کیا جائے گا۔ اور پھر بی بی نے جس آیت کو تلاوت کیا اس کے آخری حصے میں حضرت اہدیت فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہیں، اور یقیناً ایک جامع گفتگو کا تقاضا بھی ہے۔ حرم معصومہ کے اندر مجلس ہے، حوضہ علمیہ قم کے اندر مجلس ہے، مرکز تشیع میں مجلس ہے، اور مرکز تشیع کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ کو جوڑ ڈالے۔
اور الحمدللہ پوری دنیا کا شیعہ سیدہ کے نام پہ جڑا بیٹھا ہے۔ میں اس مجلس میں ان چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو عزاداری سید الشہداء میں پاکستان اور ہندوستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، بر صغیر کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو علوم اہل بیت کے حصول میں بھی مصروف ہیں اور نشر و اشاعت میں بھی مصروف ہیں۔ مرکز کا کام جوڑنا ہوتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ حرم حضرت معصومہ کی انتظامیہ اور جو اردو شعبہ ہے اس کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے یہ ماحول فراہم کیا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے کیا فرمایا؟ گویا اللہ کا کلام کیسے نقل کیا؟ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ مسلمان ہونا ہی تو مشکل ہے۔ ہر شخص اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے، کمال یہ ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے جس کا جھکنے کا حق ہے، جس کے آگے جھکنے کا حق ہے اس کے آگے جھکا جائے۔ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے عبداللہ کے بیٹے، یہ کیا تم نے نظام پیش کیا ہے؟ میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں، زیادہ دیر سے گیا تو وہ کھول کر بھاگ جائے گا، مجھے کھڑے کھڑے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، مجھے ایک لمحے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہی ایک جملے میں سن لو، الاسلام هو التسلیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند تر۔ ماشاءاللہ جناب سیدہ زہرا بیان فرما رہی ہیں، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ عزیزو، ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیں گے میرے ساتھ؟ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، مستقبل کا ٹھیک ہونا معیار ہے۔ ماضی بہت روشن تھا، میرے دادا ویسے، میرے نانا ویسے، میرے اجداد نے یہ کارنامہ کیا، تم بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ جب حال اچھا ہو اور مستقبل بہتر ہو۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے۔ مجھے اس حدیث کی روایت اور درایت اور متن پر کوئی بحث نہیں کرنی جو حدیث عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مجھے اس کی روایت اور درایت اور متن پر کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ حوزے کے سینئر طالب علم یہاں تشریف فرمائے۔ مجھے تو بس اتنا کہنا ہے کہ اگر کچھ لمحے کے لیے تصور کر لیا جائے کہ وہ عشرہ مبشرہ کی حدیث ٹھیک ہے، بھائی فرض محال تو محال نہیں ہوتا۔ توجہ کر رہے ہیں جی؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عشرہ مبشرہ کی حدیث صحیح ہے تو نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارا ماضی اچھا تھا لہذا جنت کی بشارت ہے۔ نبی کا یہ بشارت دینا تمہیں معصوم نہیں بنا رہا۔ توجہ ہے برات کی؟ نبی یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی تو گویا تم قیامت تک زندگی بھر جو کچھ کرتے رہو گے جنت میں ہی جاؤ گے۔ نبی کہہ رہے ہیں آج مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، تم کل سیدہ کا مال کھا جاؤ پھر بھی مسلمان رہو، تم کل سیدہ کو دکھ پہنچاؤ تب بھی جنتی رہو۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو۔ جملہ خطابت کی دنیا کا کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا مستقبل تضمین میں ہے۔ بھائی بولیے تھوڑا سا، ہمارا مستقبل ضمانت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے مستقبل کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی مستقبل کا ٹھیک ہونا بہتر ہے، ضروری ہے۔ زبیر پھوپھیزاد ہیں مولا کائنات کے، الزبیر منا اہل البیت، نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ زبیر ہم اہل بیت کا ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان نہ ہوا۔
طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں، زائرین کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تربیت اولاد کا ایک نقطہ کہتا ہوا گزروں۔ بہت مشکل بات ہے، قرآن نے اسے فتنہ کہا ہے۔ اولاد کی خاطر انسان دوزخ میں چلا جائے گا، اور اسی اولاد کی خاطر انسان کی جنت بھی سنور جائے گی۔ اولاد بہت مشکل امر ہے۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں زبیر ہم اہل بیت میں سے ہے، مگر جب تک ہم اہل بیت میں سے رہا جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان نہ ہو گیا، اور جیسے ہی اس کا بیٹا جوان ہوا یہ ہمیں چھوڑ گیا۔ ماضی کتنا اچھا تھا، سیدہ یہی فرما رہی ہیں اپنے خطبے میں، ماضی کتنا اچھا تھا، مستقبل برباد کر لیا، اور مستقبل برباد کس نے کیا؟ اولاد نے کروایا۔ اور اتنا پکا عاشق ہے مولا کائنات کا، ماضی دیکھیے زبیر کا، کہ مولا کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، اے زبیر علی کو دیکھ کر تم ایسے کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ سرکار نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت الہیہ ہے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ اور ہم جب اپنے عزیز و اقارب کی شادیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں تو ہم اپنے خاندان کے معتمد ترین فرد کے ہاتھ میں شادی کا انتظام سونپتے ہیں۔ مولا کائنات کی اور جناب زہرا کی شادی ہو رہی ہے، زبیر کے ہاتھ میں انتظام ہے۔ ماضی کتنا تابناک، کتنا روشن، کتنا واضح۔ ایک دن مولا کو دیکھ رہا تھا، نبی مکرم نے اس عاشقانہ نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے زبیر کو مخاطب کیا، زبیر علی کو کتنا چاہتے ہو؟ کہ علی کی خاطر مرنے کو تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا زبیر وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں اس دن سے پہلے مر جاؤں۔ وقت گزر گیا۔ جناب زہرا پہ جب دروازہ گرا، سلمان کھڑے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر کچھ نہیں کیا سلمان نے، اس لیے کہ علی نے کہا تھا سلمان خبردار تمہیں تلوار ہاتھ میں نہیں لینی۔ ابو ذر نے دوسرے دن کہا سلمان تم دیکھتے رہے اور یہ سب کچھ ہوا، تم وہیں تھے؟ کہا میں وہاں تھا، مگر مجھے علی کا حکم تھا کہ خاموش رہو۔ آپ کی انتہائی متوجہ سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کہوں، نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری اور شیعہ میں ایک فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میری مراد حضرت ابو ذر نہیں ہے، میری مراد سلمان فارسی ہیں۔ سلمان وہ شیعہ ہے جو مولا کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور ایک اور جملہ نصیری اور شیعہ کے فرق کے اندر کہہ دوں، عزیزان گرامی، نصیری اللہ کو تو مانتا ہے نا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نصیری اللہ کو تو مانتا ہے نا، علی کو نہیں مانتا۔ توجہ نہیں کی آپ حضرات نے؟ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر، بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلمان تم دیکھتے رہے، میرے مولا نے سلمان نے فرمایا اے ابو ذر مجھے علی نے کہا تھا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، میں علی کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت دروازہ گرانے والوں پر عشق علی میں اور محبت زہرا میں جس نے تلوار نکالی وہ زبیر تھا۔ حمایت میں تلوار نکالی ہے۔ ماضی کتنا اچھا ہے، زبیر نے تلوار نکالی ہے جناب زہرا کی حمایت میں، اور تلوار لے کر جب چلا ہے تو وہ لوگ کہ جو حملہ کر کے لوٹ رہے تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس تلوار میں کتنا دم ہے، سیف الاسلام ہے، یہ نبی نے لقب دیا ہے۔ ماضی کتنا اچھا ہے۔ کسی نے پشت سے جا کر پیچھے سے جا کر ایک پتھر مارا اسی زبیر کو، اور اس کے سر پر آ کے لگا، ہاتھ سے تلوار بھی گری، خود بھی بے ہوش ہو کے گر گیا، اور پھر زبیر کو پکڑ لیا گیا۔ جنگ جمل، 6000 کا لشکر مولا علی کے ساتھ
6,000 سپاہی مولا علی کے ساتھ، 12,000 سپاہی اس طرف. میرے مولا امام حسن علمدار جنگ جمل. اللہ اکبر. جنگ صفین میں 2 علمدار تھے، آدھا لشکر مالک اشتر کو دیا، آدھا لشکر امام حسن کو دیا. میں کہتا ہوں مالک کی فضیلت میں یہ بس ہے کہ حسن کے ساتھ علمدار ہیں. توجہ ہے. معلوم ہوا کہ زبیر سامنے گھوڑے پر بیٹھ کر آ گیا ہے. میرے مولا علی نے فرمایا اے بیٹا حسن میں جاؤں گا. امام حسن سے اس لیے فرما رہے ہیں کہ ذمہ داری ان کی ہے. بیٹا حسن میں جاؤں گا. میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کے چلے گئے. زبیر وہاں تلوار لے کر کھڑا ہے، حملہ کرنے کے لیے پہل کر رہا ہے. حضرت نے قریب جا کے آواز دی زبیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں علی ہو. حضرت نے فرمایا فلاں تاریخ، فلاں جگہ، فلاں وقت نبی نے تم سے یہ کہا کہ کیا دن ہوگا کہ جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے. ڈوبتا چلا گیا. مولا نے فرمایا یاد آیا؟ کہاں یاد آ گیا. اب کیا ارادہ ہے؟ تلوار کو نیام میں رکھا اور اپنے خیمے کی طرف جانے لگا. میں کہوں گا زبیر لا تعلق اور غیر جانبدار رہنا شیعت کی نشانی نہیں ہے. اگر تم علی کی معرفت کر چکے ہو تو حر کی طرح ساتھ دو. صلوات بھیجے محمد و آل